السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خواب تو ہم سبھی دیکھتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی بھول جاتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے ان خوابوں کا کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم یہ سوچنا نہیں چاہتے۔ ایک حقیقی خواب کو جاننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ یہ کہانی ہے ایک سلمان نامی ادیب کی، جسے کئی دنوں سے ایک ہی طرح کا خواب آ رہا تھا۔ آپ بھی اپنی کوئی کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور سینڈ کیجیے۔ آپ چاہیں گے تو آپ کا نام شیئر کیا جائے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے خوابوں کو زندگی میں کبھی اہمیت نہیں دی۔ بہت سے لوگوں کی طرح میری بھی خوابوں کے بارے میں یہی رائے تھی کہ خواب بس ایسا عمل ہے جس سے دوران نیند ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مگر میری زندگی میں ہونے والے ایک عجیب اور غریب واقعے نے میری سوچ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس عجیب واقعے کا ایک ایک حصہ میرے خوابوں سے جڑا ہوا تھا، جو مجھے اکثر دکھائی دیتے تھے۔ بلند و بالا شاندار عمارت، سفید لبادے میں ملبوس ایک کم عمر لڑکی جو بہت پریشان دکھائی دیتی، بڑے سے شاندار لان میں پڑا ہوا جنازہ جس میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی، صف اول میں میں خود بھی موجود ہوتا۔ شروع میں تو ان خوابوں کو نظر انداز کرتا رہا، مگر رفتہ رفتہ میرا دل ان خوابوں پر غور و فکر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پڑھنے پڑھانے کے شوق نے مجھے قلم تھمایا تو میں ادیب بن گیا، اور روپے پیسے کی فراوانی نے مجھے سیاح بنا دیا۔ میں قدرتی حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی نہ کسی صحت افزا مقامات کی طرف چل پڑتا، تو ساتھ میں قلم کاغذ لے کر جانا نہ بھولتا۔ بہت سے مقامات پر شاہکار تحریریں بھی لکھ ڈالی، مگر کبھی سوچا نہ تھا کہ اس بار قدرت مجھ سے ایسی تحریر لکھوائے گی جس کا ایک کردار میں خود بھی ہوں گا۔ اس بار میں نے سیر و تفریح کے لیے سوات کا انتخاب کیا تھا۔ وہاں مجھے ایک شاندار ہوٹل میں قیام کا موقع ملا۔ ایسا پرسکون ماحول کہ راحت و خوشی دل کی انتھک گہرائیوں تک محسوس ہوئی۔ ہوٹل مینیجر سے چابی پکڑی اور اپنے روم میں آ گیا۔ شیشے کی طرح چمکتا دمکتا کمرہ، فرش پر بچھے مخملی قالین، دیواروں پر آویزہ قدیم ثقافت کو اجاگر کرتی دیدہ زیب مصوری کے فن پارے، چھتوں پر لگے نفیس و بیش قیمت فانوس۔ جہاں میں کمرے کی خوبصورتی پر مبہوت رہ گیا، وہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو وہی عمارت ہے جسے میں اکثر خوابوں میں دیکھ چکا ہوں۔ بہرحال میں اس خلوت میں ناقابل بیان سکون محسوس کر رہا تھا۔ میں ابھی اسی عالم مہوت میں تھا کہ اچانک ہی ناگوار سی بو نے مجھے چونکا دیا۔ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو سے دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے روم میں پڑا ایئر فریشنر کھلے ہاتھوں سے یوں استعمال کیا کہ جیسے آج ہی ساری بوتل ختم کرنے کا حکم ہو۔ ناگوار بدبو کی وجہ سے میں نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ روم کا تعفن زدہ ماحول نارمل کرنے کی خاطر کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے تو کمرے کی واحد الماری جو فرش سے چھت تک لگی ہوئی تھی، اس کے پاس 3 موٹے موٹے چوہے جو سائز میں عام چوہوں سے قدرے بڑے تھے۔ وہ میری موجودگی سے بے خبر الماری پر پنجے مارتے، کبھی کچھ سونگھتے تو کبھی الماری پر چڑھنے کی کوشش کرتے۔ عجیب سی بے چینی تھی ان کی حرکات میں۔ اس قدر خوبصورت ماحول میں پہلے وہ ناگوار مہک اور پھر چوہوں کی موجودگی مجھے بدمزہ کر گئی۔
مجھے دیکھ کر وہ چوہے بھاگ اٹھے۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ الماری کے قریب وہ ناگوار بدبو شدید آ رہی تھی کہ میرا دل متلانے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ آسمان پر سرمئی بادل ادھر ادھر منڈلا رہے تھے، جو موسم کی خرابی کا واضح عندیہ تھا۔ دھند کی گیلی گیلی باس کو سانسوں میں سموتے ہوئے دل چاہ رہا تھا کہ اس دھند کا حصہ بن جاؤں۔ نظر آسمان سے اتری تو سنگ مرمر کی شاندار مسجد کے بلند و بالا مینار پر جا ٹھہری۔ ارد گرد زمین پر گڑی بلند و بالا میخیں، جنہیں پہاڑ کہا جاتا ہے، جو زمین کو توازن میں رکھنے کے لیے خدائے بزرگ و برتر نے نصب کر رکھی ہے، دکھائی دی۔ کہیں کہیں سبزہ جو دھند کے باعث ڈھکا ہوا تھا، اور کچھ فاصلے پر ٹھنڈے پانی کا شفاف جھرنا۔ میں اس منظر کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے دنیا و مافیا سے بیگانہ سا ہو گیا۔ مسجد کے نور بھرے مینار سے ایک لطیف سی صدا بلند ہوئی، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دھندلے آسمان سے قطرہ قطرہ گرتی بوندوں نے میری محویت کو توڑا۔ ٹھنڈی ہلکی بارش کی بوچھاڑ اندر آئی تو میں نے جھرجھری لیتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ آتش دان جلایا۔ سردی کافی بڑھ چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے کمرے میں آنے والی ناگوار بو اب مدھم ہو چکی تھی۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، ڈنر میں کیا لیں گے؟ ہوٹل کے ملازم نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ حاجات ضروریہ سے فراغت کے بعد میں قلم سنبھال کر بیٹھ گیا۔ موسم کی موجیں اپنے عروج پر تھیں۔ طوفانی بارشیں ہوٹل کے مضبوط کھڑکیوں کے ساتھ دیوانہ وار ٹکرا رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے کہانی لکھنے میں مشکلات ہو رہی تھی۔ قلم بار بار رک جاتا، دھیان بھٹک جاتا۔ میں اسی پریشانی میں الجھا ہوا تھا کہ ایک سرد ہوا کا جھونکا، بلکہ برف کی مانند جھونکا، میرے قریب سے گزرا۔ کھڑکیاں دروازے بند تھے۔ آتش دان نے ماحول کو خوب گرمایا ہوا تھا، تو پھر یہ سرد جھونکا کہاں سے آیا؟ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ شاید کمرے میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے ہوا کا جھونکا اندر آیا تھا، مگر کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ سو میں نے اپنا وہم جانا اور دوبارہ سے لکھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند الفاظ صفحے میں اتارے ہی تھے کہ خالی واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز نے میرے حواس کو مختل کر دیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی واش بیسن کا نل کھول کر بند کر رہا ہو۔ میں تیزی سے اٹھا اور واش روم میں جھانکا۔ واش بیسن کے نل سے واقعی میں پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس کمرے کا واحد مکین میں ہوں، کوئی میرا روم میٹ بھی نہیں، تو پھر نل کس نے کھولا؟ شاید مجھ سے پہلے جو لوگ اس کمرے میں ٹھہرے ہوں گے وہ نل کھلا چھوڑ گئے تھے۔ جب پانی آیا تو بہنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے وہم کو تھپکی دی اور اپنے دل و دماغ پر سکون کرتے ہوئے ہاتھ نل کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ مجھے لگا کہ میرا ہاتھ کسی اندیکھے وجود سے ٹکرا گیا ہو۔ یوں محسوس ہوا جیسے دو لوگوں نے ایک ہی وقت میں نل بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہو، دونوں کے ہاتھ ٹکرا گئے ہوں۔ اس وہم کو تھپکی دینے کا میرے پاس حوصلہ نہیں تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ بے اختیار میری نظر واش بیسن کے اوپر لگے آئینے پر رک گئی۔ کوئی غیر واضح سفید عکس آئینے میں دکھائی دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بادل اس زور سے گرجے کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ بارش کا شور ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے تو تیزی سے نل بند کر کے باہر نکل آیا اور پھولی سانسوں کو درست کرنے لگا۔ لکھنے میں پہلے ہی یکسوئی نہیں تھی، باقی کسر اس نا سمجھ آنے والے واقعے نے پوری کر دی۔ میں نے لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لحاف میں دپک دیا، اور وہی خوابوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ انسانی قد کے برابر سفید سے ہیولا کمرے میں چلتا پھرتا غیر واضح سا دکھائی دیا۔ وہ ہیولا کسی مرد کا تھا یا عورت کا، صحیح سے جان نہیں پایا میں۔
اس کی چال میں ایک انجانا سا اضطراب تھا۔ پھر کچھ سرگوشیاں ہونے لگیں، مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آوازیں کان کے قریب سنائی دی۔ مجھے یہاں سے نکالو، غسل دو، مجھے مٹی میں اتارو۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ روم میں بلو نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ خواب ایک ایک حصے پر باریک بینی سے غور کر رہا تھا۔ وہ مدھم آوازیں میری سماعت میں اب تک ہلچل مچا رہی تھیں۔ مضبوط اعصاب کے ہوتے ہوئے میں یوں گھبرا گیا، اپنے اوپر غصہ بھی آنے لگا کہ میں یہاں اکیلا کیوں آیا، کسی دوست کو ساتھ نہ لا کر شدید غلطی کی ہے۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر میرا دل بری طرح دھڑکا، جیسے کوئی وحشی ویرانے میں ڈھول پیٹ رہا ہو۔ دروازے کے سخت قبضوں میں آواز بلند ہوئی، واش روم کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے ہمت کی اور واش روم جا پہنچا۔ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اندر مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ واش بیسن کے نل سے ایک بار پھر پانی بہہ رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے نل خود بند کیا، پھر یہ کیسے کھلا؟ میں نے نل بند کیا تو میری نظر باتھ روم میں موجود 3 موٹے چوہوں پر پڑی۔ وہ میری طرف متوجہ تھے، مگر میرے دیکھنے پر وہ بے خوف انداز میں مجھے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کیا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اذان سحر کی صدائیں بلند ہوئیں تو میرے خوف میں کمی آئی، مگر میں یہ معمہ حل نہ کر پایا۔ ساری رات بے آرامی کے باعث میرا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو نے دل و دماغ چکرا کر رکھ دیے۔ صبح جب ہوٹل کا عمر رسیدہ ملازم ناشتہ لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، آپ جانتے ہو کہ مجھ سے پہلے اس روم میں کون لوگ ٹھہرے تھے؟ میرے سوال پر اس کے ماتھے کی گہری ہوتی شکنیں مجھے حیرت میں ڈال گئیں۔ سر، چند روز پہلے اس ہوٹل میں ایک آفس ٹرپ آیا تھا۔ اس میں ایک لڑکی بھی تھی جو پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی۔ بہت تلاش کیا مگر کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ملازم نے مختصر سا جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میرے ذہن میں ابھی اور بھی سوالات کل بلا رہے تھے۔ میں اب ایک پل اس ہوٹل میں گزارنا نہیں چاہتا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ بادلوں نے دن میں رات کا سما کر رکھا تھا۔ میں نے سامان پکڑا اور واپسی کا ارادہ باندھ لیا۔ طوفانی بارشوں کے باعث آمد و رفت کا نظام معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ سر، موسم انتہائی خراب ہے۔ شدید طوفان اور برف باری کے باعث بہت سے حادثے ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ کا جانا اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ ہوٹل مینیجر نے چابی پکڑاتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دیا۔ تو پھر میرا کمرہ بدل دیں آپ۔ سوری سر، اس وقت تمام روم بک ہیں۔ مینیجر کی یہ بات سن کر میں دوبارہ کمرے میں آ گیا، جبکہ رات کے تصور سے ہی مجھے شدید وحشت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد 2 راتیں پرسکون گزر گئیں۔ کوئی نہ خوشگوار واقعہ رونما نہ ہوا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا۔ ہاں، البتہ خوابوں کا سلسلہ اب بھی جاری رہا، اور وہ عجیب و غریب سرگوشیاں صبح اٹھ کر بھول جایا کرتا۔ میں صبح ہی صبح اپنا کیمرہ پکڑا اور سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا۔ قدرتی مناظر کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرتا، ان حسین نظاروں میں کھو کر چند روز پہلے کی پراسراریت مکمل طور پر فراموش کر جاتا۔ شام کو اپنے روم میں واپس آتا اور کہانی لکھنے میں مگن ہو جاتا۔ ایک شام ہوٹل واپس آیا تو روم میں تبدیلی کا احساس ہوا۔ میرا سامان بکھرا پڑا تھا، میری تحریر کے صفحات بھی بکھرے ہوئے تھے، جسے تند و تیز ہوا نے سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہو۔ میں سخت حیران ہوا۔ ہوٹل ملازم سے بات پرس کی تو اس کے مختصر جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ سر،
آپ روم کی چابی اپنے ہاتھ سے مینیجر کو دے کر گئے تھے، تو آپ کی واپسی تک چابی ان کے پاس آپ کی امانت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے الماری کی چابی مانگی۔ جتنے دن یہاں ہوں اپنا سامان حفاظت سے اس میں رکھ دوں۔ اصل میں سر، آپ سے پہلے جو لوگ ٹھہرے تھے وہ غلطی سے چابی اپنے ساتھ لے گئے، اس لیے فی الحال یہ الماری نہیں کھولی جا سکتی۔ ملازم کی بات نے مجھے الجھا دیا۔ تو پھر لاک ماسٹر کو بلواؤ تاکہ نئی چابی لگوائی جائے، میں نے فوراً کہا۔ سر، ابھی موسمی صورتحال کے پیش نظر یہ مشکل ہے، چند روز مزید انتظار کر لیں تو لاک ماسٹر بھی آ جائے گا، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ پراسرار واقعات جو کافی دنوں سے بند تھے، ان کا سلسلہ اب پھر سے چل پڑا۔ میری کہانی کا روز کوئی نہ کوئی صفحہ گم ہونے لگا۔ بیگ میں رکھ کر جاتا مگر نتیجہ صفر کا صفر رہتا۔ ایسا لگتا کہ جیسے کوئی نہیں چاہتا کہ میں کہانی مکمل کروں۔ میری کہانی پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی، ان واقعات نے تو میرا دھیان بھی بھٹکا دیا۔ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو پہلے سے زیادہ آنے لگی۔ ملازم سے پوچھتا تو وہ لا علمی کا اظہار کرتا۔ آئینے میں غیر واضح عکس دکھائی دیتا اور پھر اوجھل ہو جاتا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آتی اور پھر خود بخود نل بند ہو جاتا۔ سرگوشیاں اب جاگتے میں بھی سنائی دینے لگی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک معمہ تھا جو حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک شام موسم بہت حسین ہو رہا تھا۔ میں نے کیمرہ پکڑا اور روم سے نکلنے ہی لگا تھا کہ ہوا کا سرد برفیلا جھونکا میرے قریب سے گزرا۔ یوں لگا کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میرا کیمرہ واضح اور غیر واضح ہر طرح کے منظر کو اپنی آنکھ میں قید رکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ نہ جانے کس قوت کے زیر اثر میں نے کیمرے کی مدد سے اپنے ارد گرد کی چند تصاویر لے ڈالی، اور پھر فوری پرنٹ دیکھتے ہی خوف سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ انسانی قد کے برابر ایک سفید سا ہیولا جس کی پشت میری جانب تھی۔ سیاہ بکھرے بال دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ہیولا کسی لڑکی کا تھا۔ خوف اور دہشت کے مارے میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے دنوں سے میرے ارد گرد کوئی روح موجود تھی جس کی موجودگی سے میں بالکل بے خبر تھا، مگر وہ مجھے ہر پل دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کے باعث کیمرہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ میرا ذہن بے حد منتشر تھا۔ کیا کوئی نادیدہ ہستی میری روم میں تھے؟ کوئی روح، بدروح، یا پھر کوئی آسیب؟ اس خیال کے آتے ہی میرا جسم بے جان ہونے لگا۔ میں ابھی اس خوفناک صورتحال سے نکلنے کی کوشش میں تھا کہ کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ بادل زوردار آواز سے گرجے، ساتھ ہی بجلی کی کڑک دار آواز نے ماحول کو مزید بھیانک بنا دیا۔ تند و تیز ہواؤں نے ہوٹل کی مضبوط کھڑکیوں اور دروازوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں جو اندھیرے میں ٹارچ ڈھونڈ رہا تھا ایک دم دہل کر رہ گیا۔ کمرے کی کھڑکی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھل گئی۔ ماحول میں عجیب سا اضطراب تھا جو محسوس ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ٹارچ کی تلاش میں ہاتھ مارتے ہوئے کتنی ہی چیزیں گر پڑیں۔ میرا سانس دھکنے کی طرح چل رہا تھا۔ گوشے چشم سے میں اپنے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتا تو یوں لگتا جیسے کوئی نادیدہ مخلوق مجھے ابھی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ ٹارچ جیسے ہی آن ہوئی، کھڑکی کے پاس سفید لبادے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سیاہ بال کھلے ہوئے تھے، رنگت بالکل سفید جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہو۔ ہونٹ سیاہی مائل ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں اس قدر ویرانی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ اندھیری رات میں کسی سنسان قبرستان کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور کرب نمایاں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ بولتی، مگر میں کچھ نہ سمجھ پا رہا تھا، نہ سن پا رہا تھا۔ اس کی پرسرار سرگوشیاں میرے پردہ سماعت تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی۔ کون؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر جواب میں سنگین خاموشی چھائی رہی۔ کون ہو تم؟
آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں پھٹی پھٹی آواز میں چلایا۔ وہ لڑکی کچھ کہنے کی کوشش کرتی مگر میں کچھ سن نہیں پاتا۔ بجلی کی چمک میں اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے موت شدت سے یاد آنے لگی۔ میں خوفزدہ ہو کر دروازے کی جانب دوڑا اور لاک تیزی سے گھمانے لگا، مگر دروازہ تو سختی سے بند تھا۔ میں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے ٹارچ گر پڑی جو فرش پر پڑی دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ وہ لڑکی ٹارچ کی روشنی میں مزید بھیانک لگ رہی تھی، مگر اس کے انداز میں ایک کرب تھا، بے بسی تھی، مگر میں اس وحشت کے عالم میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے میں چلایا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ میں پھٹی پھٹی آواز میں چیخا اور رو پڑا۔ موت میرے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ دل نے بے اختیار دعا مانگی کہ اچانک لائٹ آ گئی اور وہ دروازہ جو کافی دیر سے کھل نہیں رہا تھا ایک دم کھل گیا۔ میں نے باہر کی جانب دوڑ لگائی جیسے کوئی پرندہ پنجرہ کھل جانے پر آسمان کی جانب پرواز کرتا ہے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں گرتا پڑتا ہوٹل مینیجر کے پاس پہنچا اور بدحواسی کے عالم میں ایک ایک بات بتانے لگا۔ وہ میری حالت اور میری بات پر حیران رہ گیا۔ تصدیق کے لیے ہوٹل کا عملہ میرے ساتھ میرے روم میں پہنچا، مگر وہ کفن پوش وجود کہیں دکھائی نہ دیا، اور کمرہ بھی بالکل درست حالت میں تھا۔ اور حیرت انگیز بات جو ہوٹل مینیجر نے بتائی کہ ہمارے ہوٹل میں لمحہ بھر کے لیے بھی لائٹ نہیں جاتی۔ میں انہیں بھرپور یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر آنکھ میں بے یقینی اور تمسخر تھا۔ رائٹر بابو، آپ ہی کی تحریر کا کوئی پر اسرار کردار یا کوئی حسینہ نکل کر باہر تو نہیں آ گئی؟ بوڑھے ملازم کی بات پر جہاں سارا عملہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، وہاں میں اپنی بے بسی پر تل ملا کر رہ گیا۔ پلیز مینیجر صاحب، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر آج رات کے لیے مجھے کوئی اور روم دے دیں، یا چند گھنٹوں کے لیے مجھے کسی کا روم میٹ ہی بننا پڑے، میں تیار ہوں۔ میں قطعی انداز میں بولا۔ دیکھیے سلمان صاحب، اس وقت تمام روم بک ہیں۔ آپ کو ضرور کوئی وہم ہوا ہے، یا تو آپ کوئی پراسرار کتاب پڑھ رہے تھے اور دوران خواب آپ ڈر گئے۔ ہو جاتا ہے ایسا بھی، مگر آپ وہم کو ذہن سے نکال دیں، کیونکہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہوٹل مینیجر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز الفاظ کہے۔ میں نے ہونکوں کی طرح روم کی لائٹ آن کی اور لحاف میں دبک گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ دل کو یقین تھا کہ وہ بھیانک وجود کہیں آس پاس ہی تھا، جو میری نظروں سے اوجھل تھا۔ دل و دماغ کے اندر تصدیق کی مہر ثبت کر چکی تھی۔ دماغ تھکنے لگا اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ نودگی سی طاری ہونے لگی اور پھر خواب میں سفید لبادے میں وہی لڑکی کمرے میں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر کرب و علم واضح تھا۔ میری قبر کہاں ہے؟ میرا کفن لا دو، مجھے مٹی میں اتار دو، وہ بے قراری سے کہتی ہوئی کمرے کی الماری کے قریب بیٹھ کر رونے لگی۔ بھیانک سسکیوں سے میرا دل ہولنے لگا۔ ہڑبڑا کر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں ضرور کسی آسیبی چکر میں پھنس گیا ہوں اور اب شاید مر کے ہی نکل پاؤں۔ اسی اثنا میں موبائل کی بیل بجی۔ امی کا نمبر دیکھ کر میرا دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر رونے لگوں کہ امی، آپ کا بیٹا اس کمرے میں قید ہو کر رہ گیا ہے، جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی۔ سلمان بیٹا، کب تک واپس آ رہے ہو؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے۔ کافی دنوں سے تمہارے بارے میں پریشان خواب دیکھ رہی ہوں۔ بس بہت ہو گئی تفریح، اب جلدی لوٹو۔ امی میرے لیے فکر مند تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پر لگا کر اڑ جاؤں اور امی کے پاس پہنچ جاؤں اور ان کے آغوش میں گہری نیند سو جاؤں اور ہر خوف سے آزاد ہو جاؤں۔ امی، طوفانی بارشوں کے باعث آمد و رفت کا نظام معطل ہو کر رہ گیا ہے۔
جیسے ہی کوئی صورت بنتی ہے میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے انہیں تسلی دی، اصل بات بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کہہ دوں امی پتہ نہیں اب میں زندہ واپس آپ کے پاس آ بھی سکوں گا یا نہیں۔ دیکھو بیٹا، ذرہ برابر بھی مشکل آئے تو اس رحمان کو مدد کے لیے پکارنا، وہ اپنے بندوں کے لیے ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اذان سحر کی صدائیں بلند ہونے لگی، میں سجدے میں سر رکھ کر دیر تک اس پاک پروردگار سے مدد مانگتا رہا اور گریہ زاری کرتا رہا۔ طوفانی بارشوں کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قدرت کو ابھی منظور ہی نہ ہو کہ میں یہاں سے جاؤں۔ جس جگہ موت لکھ دی گئی ہو اس مقام سے انسان چاہ کر بھی فرار نہیں ہو سکتا۔ اس سوچ نے مجھے قدرے مطمئن کر دیا تھا۔ دوسری صبح ہوٹل مینیجر نے میرے ساتھ یہ مہربانی کی کہ میرے کمرے کی خاص طور پر صفائی ستھرائی کروائی۔ ناگوار بو کے خاتمے کے لیے عمدہ اسپرے کروایا گیا اور لاک ماسٹر کو فوری انتظام کروایا گیا تاکہ الماری کو کھولا جائے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے لاک ماسٹر لگا ہوا تھا مگر الماری کھلنے پر نہیں آ رہی تھی۔ آخر اللہ اللہ کر کے الماری کھلی تو پھر پورا کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ سارے عملے میں کھلبلی سی مچ گئی۔ سفید چادر میں لپٹی لاش جو ایک بہت بڑے مومی لفافے میں بند تھی، دھم کر کے ماسٹر کے اوپر گر پڑی۔ لوک ماسٹر بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ سارے کمرے میں تعفن سا پھیل گیا، بدبو کے مارے ابکائی آنے لگی۔ میں یہ سارا منظر حیران پریشان دیکھتا رہ گیا۔ ہوٹل مالکان نے بدنامی کے ڈر سے مجھ سے کسی قسم کا کوئی رینٹ نہ لیا، بلکہ وعدہ لیا گیا کہ آپ یہ خبر اخبار میں نہیں دیں گے ورنہ ہمارا ہوٹل برباد ہو جائے گا۔ پولیس کو اطلاع دیے بغیر اس نامعلوم لڑکی کی لاش کی تجہیز تدفین کر دی گئی، وہ بھی انتہائی خفیہ انداز میں۔ اس کا جنازہ پڑھایا گیا اور میں صفِ اول میں کھڑا تھا۔ خواب کا وہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ ہر خواب لفظ و لفظ پورا ہو چکا تھا۔ میرے یہاں آنے کا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا جس سے میں بالکل لا علم تھا۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور مطمئن انداز میں راحت سفر باندھ لیا۔ کاتب تقدیر کی مجھے یہاں مسلسل ٹھہرائے رکھنے کی جو مصلحت تھی وہ سمجھ آ چکی تھی۔ میں کمرے سے نکلنے لگا کہ میری نظر ایک سیاہ ڈائری پر پڑی۔ میں نے وہ کھولی تو اس میں حوریہ ذوالقرنین بہت نفاست سے لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ ڈائری اپنے سامان میں رکھ لی اور گھر آ گیا۔ ڈائری میں اس نامعلوم لڑکی کی تصاویر، جعلی نکاح نامہ اور کچھ ادھوری عبارتیں تھیں جن میں یہ سمجھ پایا کہ ایک حرمہ نصیب بنت ہوا کو اپنے باس سے محبت ہو گئی تھی۔ محبت کے دعوے اور قسمیں اس ابن آدم نے ویسے ہی کھائے جیسے ہر مرد کھاتا ہے۔ اس شخص نے جعلی نکاح کیا، وہ بد نصیب اپنا سب کچھ برباد کر چکی، تو اس شخص کی اصلیت کھلی جو ایک عیاش مرد تھا۔ اس مرد نے جان چھڑانے کی کوشش کی جس کا اظہار حوریہ نے ڈائری میں بھی کیا۔ جگہ جگہ ڈائری پر آنسو بھی گرے تھے۔ ایک اور بنت ہوا دھوکہ کھا گئی۔ ڈائری کے آخر میں لکھے الفاظ پڑھ کر مجھے اپنے مرد ہونے پر شرم آنے لگی کہ ہم مرد ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ مرد کو اگر مرد نہ کہتے تو شاید مردود کہتے۔ اللہ پاک اگر شیطان کے بعد کسی کو اپنے مخلوق میں مردود قرار دیتا تو یقیناً مرد ہی ہوتے۔ میں کتنی دیر رنجیدہ رہا، اس کی بے بس موت بلکہ قتل پر آنسو بہاتا رہا۔ جب وہ اصلیت جان گئی تو اس شخص نے اس لڑکی کا قتل کر دیا، اپنی ہوس پوری کر کے اسے مار کر الماری میں لاش چھپا دی، مگر وہ بیچاری بھٹکتی رہی، مدد مانگتی رہی۔ اس واقعے کو تقریباً 7 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے خوابوں کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ اس واقعے نے مجھ پر واضح کر دیا کہ خواب واقعی آدھی زندگی ہوتے ہیں۔ بہت سے معاملات و واقعات انسانی آنکھ سے اوجھل ہوتے ہیں
وہ ہمیں خواب میں دکھائے جاتے ہیں۔ خوابوں کو جھٹلانا، خود سے تعبیر عکس کرنا، یہ کہنا کہ ہر خواب کی تعبیر اس کے برعکس ہوتی ہے یعنی الٹی ہوتی ہے، یہ سب باتیں سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ پورے 7 دن میں نے اس کمرے میں گزارے جہاں ایک لڑکی کی روح میری روم میٹ تھی۔ وہ مجھ سے مدد مانگتی رہی، طلب غسل میت اس بیچاری کو بار بار پانی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ واش روم میں پانی گرنے کے پیچھے یہ راز پہنا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ پہلے خوابوں کے ذریعے مجھے اطلاع کیا گیا اور جب تک اسے قبر میں اتار نہیں دیا اس نے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا اور باہر نکلنے کی ہر سبیل بند کر دی۔ طوفانی بارشیں ہوتی رہیں مگر جب سارا کام پایا تکمیل تک پہنچ گیا تو بارش بھی بند ہو گئی اور راستے بھی کھل گئے۔ میں آج بھی اس واقعے کو سوچتا ہوں تو دل میں انتہائی سکون محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک مظلوم کے کام آ سکا، اور شکر ہے میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جنہیں حوریہ ذوالقرنین نے اپنی ڈائری میں مردود کہا تھا۔